اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وقاص آج ایک پہلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں نرسنگ کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ نرسنگ پروفیشن دراصل ہے کیا، اور نرسنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے، نرسنگ کا اسکوپ کیا ہے، نرسنگ کی امپورٹنس کیا ہے، نرسنگ کتنی طرح کی ہوتی ہے، انکم سیلری کتنی ہوتی ہے، کون سے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ ایک ہائی سیلری پے کرتے ہیں ایک اپنے نرسنگ اسٹاف کو، اور وہ کون سے ایسے ادارے ہیں پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے جہاں پہ نرسنگ کا ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے۔ نرسنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو گوگل کہ نرسنگ ایز اے پروفیشن ہے جو کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر سے ریلیٹ کرتا ہے۔ فوکس اس کا ہوتا ہے کسی بھی ایک انڈیویجولس پر، یعنی کہ اس کی صحت کسی بھی ایک شخص کی، کسی بھی فیملیز کی یا کسی بھی کمیونٹیز کی، یعنی کہ کمیونٹیز میں جتنے رہنے والی فیملیاں یا ان کے افراد، ان تمام کی کیئر کرنا نرسنگ کہلاتی ہے، تاکہ وہ مینٹین کر سکے اپنی صحت اور جلد سے جلد ریکور کر سکے اپنی بیماری کو اپنی صحت کی جانب، اور اپنی زندگی کو بہترین انداز سے پاس کر سکیں۔ اور اگر ہم اسی ڈیفینیشن کو ایگزام پوائنٹ آف ویو کے لیے دیکھیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آسان لگ رہی ہے اور ہم ایگزام میں لکھنا چاہتے ہیں، تو اس ڈیفینیشن کو پورا نہ لکھیں، اس میں سے 2-3 پوائنٹ کو ہم سپریٹ کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ اس میں سپریٹ کرتے ہیں کہ نرسنگ از اے پروفیشن آف ہیلتھ کیئر in which health is provided to an individuals, families and communities. So they maintain and recover their health and thus the quality of life. صرف یہی ڈیفینیشن اگر ہمیں آسان لگ رہی ہے تو ہم اس کو ایگزام پوائنٹ آف ویو کے لیے دیکھ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی آسان ڈیفینیشن دیکھیں جو کہ ہمارے نوٹس میں ہمیں بآسانی مل جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک نوٹس کی پکچر ہے جس میں سے ہم اس ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ نرسنگ از اے پروفیشن in which the taking care of sick and injured people with love and sympathy. love، محبت and sympathy مطلب ہمدردی is called nursing۔ دوبارہ سے کہہ دیتے ہیں، nursing is a process، nursing is a profession of taking care of sick and injured people with love and sympathy is called nursing۔ اور اب بات کرتے ہیں نرسنگ کے ٹائپ کی۔ نرسنگ کی بیسیکلی 2 ٹائپ ہوتی ہیں، ایک جنرل نرسنگ اور دوسری جنرل نرسنگ۔ جنرل نرسنگ 3 سال کا ڈپلوما ہوتا ہے، اس کے بعد دین BASN اور پھر MSN فردر کنٹینیو ہوتی ہے۔ اور جینرک نرسنگ یہ ڈائریکٹ 4 ایئرس کا ہوتا ہے، جس میں ڈپلوما اور پلس BSN کمبائن ہوتی ہے، یعنی کہ جینرک نرسنگ کرنے کے بعد ہمیں ڈائریکٹ MSN کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ٹائپ تھیں۔ اور اب بات کرتے ہیں ان انسٹیٹیوٹس کی جو کہ ایک بہترین سیلری پے کرتے ہیں، اور کراچی میں بڑے ہاسپٹلس ہیں جو کہ ایک اچھی سیلری بھی پے کرتے ہیں، اور جن میں نمبر 1 لیاقت نیشنل ہاسپٹل، آغا خان ہاسپٹل، NICVT نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، اور کڈنی سینٹر۔ اس لیاقت نیشنل اور آغا خان پرائیویٹ ہے، NICVT سیمی پرائیویٹ ہے، اور کڈنی سینٹر بھی پرائیویٹ ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ان ہاسپٹل کی سیلری کی، اور ظاہر سی بات ہے یہ بڑے ہاسپٹل ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ زیادہ پے کرتے ہیں، جن میں لیاقت نیشنل اس وقت 40 سے 50 ہزار، اور آغا خان بھی 40 سے 50 ہزار، اور کڈنی سینٹر 30 سے 40 ہزار روپے پر منتھ، اور
مزے کی بات کہ NICVD جو کہ اس وقت سب سے زیادہ پے کر رہا ہے، جو کہ 70 to above پے کر رہا ہے اپنے نرسنگ اسٹاف کو انیشیلی. اور اس کے علاوہ جو ہر مختلف ہاسپٹل ہیں اور اپنے حساب سے وہ سیلری پیکیج کر دیتے ہیں، جن میں آپ کی نرسنگ کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے، آپ کا ایکسپیرینس دیکھا جاتا ہے اور آپ کا بیہیویئر دیکھا جاتا ہے. پھر آپ کو میچور کر کے وہ اپنا سیلری پیکیج اور اپنا اکارڈنگ ٹو پالیسی وہ آپ کو بتاتے ہیں. اور اب بات کرتے ہیں گورنمنٹ اداروں کی، جہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ اپنا نرسنگ کا کیریئر اسٹارٹ کر سکتا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں NTS نیشنل ٹیسٹنگ سروس. سندھ گورنمنٹ ایک ایڈورٹائز کرتی ہے نرسنگ کا، اور ان کی ویب سائٹ پہ ہی آ جاتا ہے، ایک ایڈورٹائز آتا ہے جس میں تمام کرائٹیریا لکھے ہوتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ کے لیے. شارٹلی بتا دوں کہ میٹرک بیس پہ بھی ان کے ایڈمیشن ہوتے ہیں، انٹر بیس پہ بھی ہوتے ہیں. میٹرک سائنس میں کی ہو 55% اور انٹر 50% پری میڈیکل کے اندر کی ہو تو وہ بآسانی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ اس کے لیے کوالیفائی ہو جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے. دین فردر ان کا ٹیسٹ کلیکٹ ہوتا ہے، دین ان کی لسٹ لگتی ہے. لسٹ کے 75 اسٹوڈنٹ 3 اداروں میں ایڈمیشن کے لیے اہل ہو جاتے ہیں. جن 3 اداروں میں سے سب سے پہلے کورنگی 5 نمبر، لیاقت آباد اور لیاری جنرل ہاسپٹل. 3 ہاسپٹلس ہیں کراچی کے جن میں 75 کی سیٹ ہوتی ہیں، جو کہ اسٹوڈنٹ ان کے اوپر ہائر کیے جاتے ہیں. یہ کچھ پکچریں ہیں جو کہ آفٹر ٹیسٹ کے بعد کی ہیں. یہ دیکھیے ڈائریکٹوریٹ آف نرسنگ آف جنرل ڈپلوما پروگرامس ان کراچی 2018 ایڈمیشن ٹیسٹ. 12 اگست 2018 کو اس کا ٹیسٹ ہوا تھا اور یہ لسٹ لگ چکی ہے، میرٹ لسٹ لگ چکی ہے. اس لسٹ کے اندر دیکھتے ہیں ذرا. یہ ہے میل انسٹیٹیوٹ جو کراچی کے تمام میل انسٹیٹیوٹس ہیں جس سے میں نے پہلے بتایا تھا. یہ دیکھیں یہ انسٹیٹیوٹ ہے ایک حیدرآباد کا، یہ جیکب آباد کا، اور یہ باقی کراچی کے شروع ہوتے ہیں. لیاری جنرل ہاسپٹل کراچی، کورنگی 5 نمبر، میل اسکول آف لاڑکانہ کا آ گیا، اور لیاقت آباد. کراچی کے 3 انسٹیٹیوٹ ہیں، 1 2 3. اور یہ میٹرک بیس پر فیمیل کے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں فیمیل اپنا نرسنگ کا ایز اے کیریئر سٹارٹ کر سکتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جن میں سے 13 اسکولز ہیں. یہ تھا تعارف مختصر سا نرسنگ کا، اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ آئندہ تمام آنے والی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تمام ویڈیوز کو، تمام لیسن کو، یعنی کہ تمام فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر اور تمام سبجیکٹ کو کیٹیگرائز کر کے، آسان کر کے شارٹ کلپ بناؤں. اور میرے ویڈیو بنانے کا تمام مقصد صرف یہ ہے کہ صرف ٹو دا پوائنٹ، صرف ان کے لیے بناؤں ویڈیوز جو اسٹوڈنٹ صرف ایگزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹ اتنا سارا کورس لاسٹ میں سارا کورس دیکھ لیتے ہیں اور پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے سٹارٹ کریں، کہاں پہ ختم کریں. اسی وجہ سے چاروں کے پیپر رہ جاتے ہیں. اور یہ تو رہی بات بتانے کی کہ ویڈیوز کا کیا مقصد ہے. اور اب بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ بالکل صحیح طریقے سے پریپریشن کی جائے ایگزام کے لیے، اور ان تمام دوستوں سے درخواست ہے میری کہ سب سے پہلے وہ اپنے پاس جس ایئر میں بھی ہوں اس ایئر کی 5 ایئر بائی کریں. اس کے بعد اس سبجیکٹس کے جو پڑھنے لگے ہیں ان کے نوٹس ہونے چاہیے اس کے پاس. کم سے کم 2 ہوں یا 1 بھی ہو تو چل جائے گا، لیکن 2 ہوں گے تو جب ان کو کمپیئر کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. اور ڈکشنری تو آپ گوگل کی ہی یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے. گوگل کے اندر جا کے سرچ کریں ٹرانسلیٹ کا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں ذرا، یہ جاتے ہیں براؤزر میں اور اس جگہ گوگل میں ٹرانسلیٹ سرچ کرنا ہے. ٹرانسلیٹ میں گوگل ٹرانسلیٹ میں آنا ہے، اور گوگل ٹرانسلیٹ میں یہاں پہ انگلش اور یہاں پہ سلیکٹڈ میں اردو رکھنا ہے. اس طرح جو بھی سرچ کریں گے ہمیں آ جائے گا ایزیلی. کوئی بھی ورڈ ہو، جیسے کہ ہم فائنڈ کرتے ہیں فنڈامنٹل کو، فنڈامنٹل بنیادی، اور ڈکشنری کے بعد ایک اپنے پاس رجسٹر یا خالی کاپی رکھنی ہے تاکہ جتنے بھی لیکچر ہوں، جتنے بھی آپ پڑھیں، اور اس کو سیپریٹلی ایک اپنے نوٹس کی شکل دیتے جائیں، تاکہ جب ایگزام قریب آئیں آپ کے تو صرف آپ اسی کاپی سے دیکھیں اور آپ کے لیے یاد کرنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو، اور آپ پیپر ایک اچھے انداز سے دے سکیں، اور آپ کا نتیجہ ایگزام میں آپ اس سوچتے بھی اچھا ہو.
یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔